إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واجبت تکریم سامعین کرام، سب تو پہلا تو میں تھوڑی خدمت ایک سلام پہنچانا چاہنا کہ حرم شریف سے بیٹھے ہیں مکہ معظمہ. کل بیٹے نے فاروق سلفی میرے کو آتا رہتا بچہ مسائل پوچھنا، اس فون کیا میں سے حرم سے بیٹھا تو میں سلام کہہ رہا تو میرے دوست نے بھی عمر دراز وہ بھی بچہ آتا انہوں نے میرا سلام کہہ جو. اور دوسرا ہون خطبے تو پہلا گورنمنٹ کالج جڑا سی جی سی یونیورسٹی بنے وہ رجسٹرار ایوب صاحب وہ بھی گئے حج عمرے سے کہ مدینہ منورہ حرم نبی چ بیٹھے انہوں نے فون کیا تو میں تہاڈا سلام بھی روضہ رسول سے پہنچاتا اپنا سلام بھی کیا. یقین جانو جس خدا دے بندے نے کیا نا ناظم بچشم خود کے جمالے تو دیدار، میں نے اپنی اکھاں تے ناز ہے کہ تیرا حسن انہوں نے دیکھا. میری اکھاں نوں نصیب ہویا کہ تیرے گھر دی زیارت کی تیرے نبی دی مسجد نوں ویکھیا. ناظم بچشم خود کے جمالے تو دیدار، افتم بپائے خود کے بقوت رسیدہ. میں اپنے پیروں سے آپ ہی دیکھتا انہوں نے چومن لی تو یار دی کڑی پہنچا محبوب دی کوچے تین پہنچنا نصیب ہوا. افتم بپائے خود کے بقوت رسیدہ، ہر دم ہزار بوسا زمن دست خیسرا تو دامنت گرفتہ بسوئے کسیدہ. اپنے ہاتھوں میں ہزار وری چومنا کو دامنت کسیدہ کہ تیرا دامن پکڑ کے بیت اللہ کے خلاف بس ہوئے تک اپنے آلوں نے کھچیا. ہر دم ہزار بوسا زنم دستے خیشہ تو دامنت گرفتہ بسوئے کسیدہ. یقین جانو جڑے لوگ قسمت نہ دیتا یہ گلا کرنا چاہیے. وسائل ہوں سارے کاموں کا سوچتے حرمین جانتا نہیں سوچ. ایڈی بد نصیبی ہے بنا خدا دا شہر وہدے نہ رسول اللہ دی مسجد کا رخ کر. کم بخت کہنا چاہیے، بنصیب کہنا چاہیے. ورنہ سب تو پہلا کام جب وسائل ہو جانتے ہی ہونا چاہیے سب بچیاں کی شادیاں دوجے دھندے پیچھے سٹے انشاءاللہ وہ سارے ہو جانے ہیں. پہلا جا کے حاضری تو حرم شریف کی حاضری تو بڑی کوئی دولت نہیں، اس تو بڑا کوئی انعام نہیں جڑا اپنے بندے سے اللہ کرے ہر ایک اللہ تعالیٰ نصیب کرے. تو اس لیے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے ایک لمبی نظم کہی اسے تو کہ تم مسافر چلے ہاں تو اتنے حضور دے روضے تے کھڑا ہوئی چاہ کہیں وہ آخری دو شعر جڑے میں وہ کہہ دینا. یا من تفبک امرہ فوق الخلائق فلولا، اے خدا دے پاک نبی جدی شان مخلوق تو اینی اچھی ہوئی حتی لکا سنافی علیکہ فی القرآن کہ رب نے آپ اپنی کتاب تعریف کی تھی. بندے تو تعریف جڑے کر لے تو رب ہو کے ہتھیں بنایا کہ تو تعریف کی تھی کہ بنائے بڑے ممبر تیرے ورگا کوئی نہیں بنایا. صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہر متفضل کہ نال دعا منگی یا من تفبک امرہ فوق الخلائق فلولا حتی لکا ثنا علیک اللہ کہ دعا پھر درود شریف پڑھیا صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہر متفضل. جب تک یہ جہان چلتا رہنا اتنے بھی اگلی دنیا جی اللہ ترتے درود ہی بھیجتا رہے.
اپنے فضل و مترحم حبالک لکل موعود من احسان ہی کہ جڑے وعدے انہیں تیرنا کیتے بیس دنیا سے تیری شان شاید لوگوں کو پتہ لگا کہ نہیں کم بختانوں اگلی دنیا جا کے میں تیرے تو انعام کروں گا بھی اسے سب فرشتے بھی دے انسان بھی دے نبی والی پکار اٹھن گے جتھے تو پہنچا تے کوئی نہیں پہنچا جائے کرسی جی نہ رسد ہیچ نبی جتھے تو پہنچا کوئی پیغمبر نہیں اتنے پہنچ سکتا اس طرح اللہ نے پاک پیغمبر کی مسجد حاضری نصیب کی تھی مکے کی جت بڑی بڑی گل صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہر متفضلا مترحم حبالک الموعود من احسان حضرت پیر میرا شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے جدوں انہوں نے خیال آیا بھی یار کتنے مدینے ہوں سی حضور کی گلیاں پھرتے اس ویکھیا یہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے یہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے لکھاں واری صدقے جاندیاں تے شارلا وت بھی آویں وہ گڑی اللہ کرے پھر وہ زمانہ آئے یہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے لکھاں واری صدقے جاندیاں یہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شارلا پھر بھی آؤں وہ گڑی تو پہلا جی سی بہن میں آخیا یہ تو بہت اتارنا چاہیے انہیں اتنے بیٹھے سلام آخیا اللہ تعالیٰ انہوں کا حج اور عمرہ قبول فرمائے سارا میں نصیب کرے ساتھی سی فوت ہو گئے صوفی احمد علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں بیچاروں نے ایک چٹھی لکھی تو وہ دو چار شعر بھی سنایا بغیر نہیں رہا نظر لکھ دے جیم جا کھا چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پیر سلام دعا کی جیم جا کھا چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پیر سلام دعا دیں دوروں دور بسیندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دیں ساڈے دلوں دے روگ سمیٹ سینے اتنے جا کے کھول چھڑا دیں پاویں ملے تو ملے جواب سانو دکھی دلوں کی عرض پہنچا جا کے کہیں کھا چرین سونیاں واگ انہوں کدے پرتا دیں جے تم آپ نہیں آؤنا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ وکھا دے میرے دین دا آسرا رہے کوئی نعرہ کوئی جیسا دلا لا رسول اللہ دی محبت اس باروں میں یاد رہی ہوں میرا ایک بچہ علی الحسن چیک لا لے تو انہیں کتاباں بھیجیاں جنہوں نے اصل میں گفتگو کر وہ بیچارہ کہہ رہا سی کہ ایک مسلمان کافر ہو گیا علی سینا وہ نام تو انہیں اپنا چینل کھولیا کھول کے مرتد ہو کے کینیڈا چلا گیا شاہ ایرانی اتنی حضور دی شان گستاخی کتاباں لکھیاں تو گالاں تو سوا کوئی گل نہیں تو نبی من لگے اور چیلنج کیا انہیں میں 1.5 ارب مسلمان دے کو ماں کا جمع میرے سامنے آ یہ نبی ہے تو اتنی گندیاں گالیاں تو کتاباں حد ہو گئی اس دنیا کے اندر وقت تو آ گیا پھر آدھے مسلمان دہشت گرد جو قاضی بکر ابن ربی نے کیا زمین دی چھت تے جدوں مسلمانوں دے یا کسی امت دی نبی نو گالیاں پہن کے اس امت کا جینا کوئی نہیں وہ زندہ ہے جو انہوں کا مر جانا بہتر ہے جنہوں سے اللہ تو بعد سب تو محبوب مننے وہی توحید کتاب لکھی حرامی نے ایک چینل ہی کھولی اس بارے اسی بھی قصوروار مننا چاہیے سارے وڈیاں نے کئی چیزاں ایسا لکھ دیا وڈے کی آخنا بچے منافق بڑے سی نبی کے زمانے جا کے کون پہچانتا بھی بچوں مسلمان گئے ایسا شیاں لکھ گیا جہاں کافراں نے کٹھیاں کر کے کبھی رنگیلا رسول لکھی انگریزی دور نبی پاک دے بارے ساڑیاں تفسیراں حدیثاں جو لے کے بیاہ لکھیا واقعی ایسا شیاں رنگیلا رسول تو علم نے جواب مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے اسے لکھا مقدس رسول مگر ایک بندے قاضی علم الدین نے آخیا بھائی انہیں جواباں جبنا کی بننا انہوں کو مخالفت نہیں یہ حرامی لوگ ہے دکان دے اندر بیٹھے نے راجپال جا کے قتل کر مقدمہ چلیا سزائے موت ہوئی ہائی کورٹ معاملہ گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وکیل سی قاضی علم الدین تو قائد اعظم نے آخیا کہ تو ایک باری علم الدین کہہ دے کہ میں قتل نہیں کیا ثبوت بات کوئی نہیں میں چھڑا رہا انہوں نے آخیا جناب صاحب کی کر لی میں لوہار دے پت نے کوئی نیکی نہیں کی تھی 17 سال میری عمر ہے ایک کام میرے کو ہوا کہ میرے نبی نے گالاں کڑیاں میں قتل کیا میں سمجھتا میری نجات یہ ہو کافی میں تو مکر جاواں تو میرے پلے کی ہوا یہ گل کوئی نہیں ہونی جو ہونا آئے مڑ کے وکیل جہے سے انہوں نے بحث کی گل بڑی بدنی سی بھائی رسولہ کی توہین کی تھی مسلمان جذباتی ہو گیا ایک قتل کو سوچا سمجھا نہیں جذبات مگر وہ سکھ جج جڑا سی ہائی کورٹ نے بڑی پتے کی بات انہوں نے آخیا میں مننا کہ ایک مسلمان اشتعال سے آ گیا اپنے نبی تو مگر یہ توہین کی نہیں ہندو سکھ وکیلوں نے کتاباں کے ڈھیر ساڈے لاتے آ مسلمانوں دیا کتاباں سے آ لکھیا انہیں جو لکھیا نا وہی کٹھا کرتا کوئی نویں گل لکھی ہے تو غازی علم الدین بے شک قتل کر آپ نے مسلمانوں نے سارے چند چڑھائے
تو حقیقت یہی ہے ویسے ایسا گند گھولیا جڑا ہر کوئی اٹھتا کوئی کتاب لکھنا چھاپنا اسلام کی خدمت کر رہا کئی باری میں تھوڑے سامنے کر لایا بھی مسلمانوں کے پہلا کرنے کا کام ہے وڈو ٹکو نہ لوگوں نے اپنا کتاباں جہاں نے جائیداد لے کے چھانٹی کرو یہاں کھرا کی ہے تو کی کھوٹ بڑھیا اپنی تفسیراں اپنی حدیثاں اپنی تاریخ فقہ سارے یہ تطہیر کرو صاف کرو یہ دنیا کے سامنے پیش کرو پھر یقین کوئی دنیا کی طاقت اسلام کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اسلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا مگر جب آپ جیسا اس چند کو گہناتا یہ گرہن لاتا یہ ایسی کاغذ پاک کی جو دنیا کو موقع مل جائے کیا تھوڑا نبی کرتا رہا اس پاروں یہ چیزوں کا علاج ہی ہے کہ مسلمان جڑے نا علماء وہ آپس سے وڈن ٹکن کی بجائے بیاہ چوتھ کانفرنس چھڈن جے کسی کو علم ہے گا تو ایسا کمیٹیاں بن ایسے بورڈ بن جا کتابوں کا جائزہ لے کے چھانٹ کے مارن پڑھے مارن بیاہ پائی بکواس ہے یہ جھوٹے رابطے جی بناوٹا اسی نہیں یہاں منتے تب پاویں کوئی پڑے رہے مارن ٹکنا کی ہے لوگ آخر ٹھیک ہے جی بندہ مار دینا وکری گل کا جواب تو نہیں آیا تو ذلیل اسلام کرنا ساڈا بھی بہت بڑا ہے ورنہ علم والا بندہ آئے تو ایسے طریقے نہ قابو کرنا بول نہیں سکتا میرے سامنے امام حسن عسکری اہل بیت سے امام ہے تو بیچاروں قید کیا حکومت کام نہ چنگے کیتے مسلمانوں نے اے شیعہ سنی کوئی مسئلے ایڈے نہیں سی مگر ظلم نے نہ یہ ہوا دے کہ جدو جیلوں کی بچپن جا کے ایک نیک آدمی مسیح نے پھڑنا اور جیل جگڑا جس طرح حضرت امام علی نقی کا پڑھی جاتا انہوں نے پھر جوانی چیزوں بند کرتا کہ بچے قید خانے سے قبر کھود رہی وہ لیٹے رہنا قرآن سی پڑھ دینا باہر نکلنے بعد 30 سال کی عمر جیل چ مریا بچپن پر جیلوں لے گا تو حضرت امام حسن عسکری اسی طرح قید کی دو زمانے ابن المقفع سے ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی انہیں قرآن مجید پہ کتاب لکھنی شروع کی کہ قرآن کی ہے تناقضات کا مجموعہ ادھر کوئی گل کہیں ادھر کچھ آتا ایک کچھ کتاب جھوٹ اندر آئی ایک گل چ نہیں رہتا کدی آتا شیطان گمراہ کرتا کدی آتا اللہ گمراہ کرتا کدی آتا بندہ آپ ہوں ایک کچھ کتاب کوئی بندے مل جاتے تھے اجازت سے ملاقات دی کہ لوگوں نے آخیا ابن المقفع ایڈا وڈا عجیب ہے پڑھیا لکھا وہ کتاب لکھ رہا قرآن کے تناقضات یہ کنٹراڈکشن بڑی ہے ایک کچھ کتاب نہیں تو امام نے آخیا بندہ پڑھیا لکھا میرا نا تھی نہ لو تھی وہ اینی گل کرو ابن المقفع عربی زبان کا تو ماہر ہے یہ قرآن مجید کی آیتاں جہاں تینوں ٹکراؤں نظر آدی یہاں کا ایک ہی مطلب بنتا جا سمجھنا جہاں ٹکراؤں نظر آدی یہ عربی زبان کی اینی گنجائش نہیں بھی کہتا کچھ مانا تو دوجی کا کچھ اور ترجمہ ہو جائے جہاں ساری اپنی جگہ سیٹ ہو جان ٹکراؤ نہ ایک دو مثال بھی دیتی بیا آیتاں جہاں اجا حل وہ جدو گئے تو انہوں نے آخیا ابن المقفع یار یہ تو قرآن کے خلاف لکھن لگا ہی نہیں دنیا نے اللہ کی کتاب من تو پڑھیا لکھا زبان چینج کی گنجائش نہیں ہوتی دیکھ کے بار کے کئی ترجمے ہو جاتے جہاں بھی ٹھیک رہی گل دوجے تھا بھی ٹھیک رہی اور نمونہ بھی کچھ سنایا انہیں متھا پھڑیا تھوڑی دیر سوچنے تو بعد جتنا لکھیا سی منگوایا اور انہوں اگلا تو بعد انہیں پوچھا یہ گھر دسو تمہیں کن سمجھائی انہیں آخیا یار تین کرنا انہیں آخیا نہیں وہ کہنے گے امام حسن عسکری میں ملن گیا سی چیل سے گل چیری ہوئی سی انہیں ایک بات سمجھائی کہنا باقی جنہوں نے گھر چو دین نکلیا سی وہی دین سمجھا سکتی یہ ٹھیک کرنا مجھے سیدھے رابطہ کرنا میں گمراہی ہو جانا تو گمراہی پھر ان قصوروار سی ساری کتاباں جہاں نا بالکل شہد بھی ہے گا زہر بھی ہے ایسی چیزاں پڑھیاں جہد کافروں موقع مل جاتا ہے وہ پھر بات کٹھا کر کے تھاپ دیں گے سارے سامنے چیزاں آ جاتی اسی پھر وہ جواب نہیں دے سکتے ہوں علی یاسین جس بچے کی گل میں کر رہا انہیں 10 کتاباں میں نے بھیجی کاشفہ نے میرے تک پہنچاتی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ کئی نیک لوگوں نے اپنے جگہ کے جڑے عالم میں لکھے میں ان ساریاں کا کی تبصرہ کرنا مگر اس تبصرے تو پہلے ایک گل اور بھی جڑی آ کتاب میں رکھی کہ سمندری ایک آدمی نہ دن فوت ہو گیا شیعہ سارے لوگ کٹھے ہوئے مسلمان شیعہ سنی سب جنازہ تیار مولوی صاحب جڑے سی وہی کھڑے بندہ گاہ ہوا انہیں کن جا کے کچھ کیا مولوی صاحب نے کیا میں بھیا جنازہ نہیں پڑھا سکتا بعد ہور مولویوں نے فون کیتے انہوں نے آخیا جنازہ نہ پڑھائیے شیعہ یہ تو کہتا جنازہ پڑھاؤ لوگ بہت سارے اس مولوی کے نال چلے گئے تھوڑے بہت جڑے رہ گئے انہوں نے جنازہ پڑھیا جنہوں لوگوں کا آپس سے سلوک ہے انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا نہ سورہ انفال دی ہے جڑی شروع خطبے بڑی اللہ آندا ہے پھوٹ نہ آپس پاؤ ورنہ تسی کمزور ہو جاؤ گے تدا بری ہو
تاری ہوا اکھڑ جانی ہے، روب جانا رہنا، پھر مارے جاؤ گے، کلے کلے نو کچڑنے دے کافر جان دیو۔ تو حدیث پاک ہوں تسی سنو، ایک ایسا شخص ہوتا ہے جہدے شیعہ ہون کوئی شک نہیں سی کہ شیعہ بھی ماڑا موٹا نہیں، جڑا سی جرم مسیح نے سب تو بڑا شیعہ دا بے رجت دا قائل۔ رجت دا ہوں بیان نہ کی کرنا، رجت نو سمجھ لینا بھی جے شیعہ دے تہمت لگے نا رجت نو مندا، ایک تو گاں درجہ گمراہی دا کوئی نہیں۔ حارث انہیں موت دے وقت وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کوفے دا گورنر صحابی حضرت عبداللہ الختمی ابن زبیر صحابی خلیفہ سی، گورنر سے یہ پڑھاؤں اور یہی میرا کفن دفن کر اسے اوصل حارث نہیں صلی علی عبداللہ ابن زید۔ علامہ البانی صاحب احکام الجناز لکھ دے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ جو کہہ کے مریا حارث کہ میری نماز جنازہ عبداللہ بن زید ختمی فصلہ انہوں نے پڑھیا ثم ادخل القبر من قبل رجل القبر۔ ہوں قبر لٹاؤن دے دو طریقے، ایک ہے جڑا سارے عام طریقہ آسانی جائے مگر ایڈا ثابت نہیں، بس قبلے والے پاسے رکھنے ہیں میت نو، اتوں پھر بندے تین پھڑ دے تھلے لے اتار دیں۔ ایک ہے کہ انہوں پیراں رکھا جائے، اتوں پھر ہاتھ سے چوکے نہ بندے ہیں تو گاہ تو گل لے آن پیراں والوں نہ چار پائی رکھ کے سل کہیں گے۔ تو صحابی نے اس طرح کروایا اور نہ کیا کال ہاذا میرا سننا کہ اصل طریقہ جڑا ہوا یہ ہے کہ قدمہ والے اس طرح لیا جائے قبلے انہوں نے۔ کسی نے آخیا یہو جہ حارثان نماز جنازہ پڑھنا، حضرت عبداللہ بن ختمی صحابی کہہ رہے بے مردودہ نعوذ باللہ میرے کو جنازہ پڑھا دے۔ کوئی بندہ اسلام پہ اج تک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں مریا جہاں مسلمانہ جنازہ نہیں پڑھیا۔ یہ مولوی چیختے چلاؤں خارجی مریا، ناسلی مریا، رافضی مریا، مسلمانوں نے بغیرتی نہیں کی بھی ہندوؤں سکھوں سدن آ کے ساڈا کی لگتا۔ یہ گلاں جڑیاں نا مولوی حضرات دی اللہ انہوں ہدایت دے، ایک تو توبہ کرن کہ کوئی انسان بن کے رہن، اچھے کم کر۔ وہ کتابوں کے حوالے جڑے بزرگوں نے جتیا کتاب پچھلے باری میرے ہاتھ تھی المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث امام حاکم، تھوڑے سامنے میں اسے بھی عرض کیا سی اس کتاب اس طرح چھاپیا جاتا ہے لکیر لا کے نا، پہلا اتنے المستدرک ہے، تھلے پھر جڑے بعد امام ذہبی آئے رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کیا جاتا بھی یہ راویاں پرکھن دی کسوٹی انہیں پرکھ چھڑے بندے وہ حاشیہ تلخیص المستدرک تھلے دستا دینا جو کیڑا کھرا کیڑا کھوٹا۔ انہیں نا بزرگوں نے جنہوں نے رسالے لکھے وہ لکھ دیں امام حاکم متوفہ 405 ہجری مستدرک میں لکھتے ہیں ان فاطمہ تھا حرم اللہ ذریت اللہ۔ نمونے نہیں پڑھ دینے تاکہ پتہ لگے میرا کتاباں چھپ جانی ہے یا کسی کتاب جو ہونا ثبوت نہیں، غیر مسلم بھی سمجھ رہے بھی یہ سارے متھے مار دینا اسی ایڈے بیوقوف نہیں جو کوئی لے کے آؤ دین منیے، ہر شہر جاننے ہیں بیا ملاوٹ ہے یہ اسی جواب دینی جو بہتے پھر جنا لکھا اسی جو گل اللہ دے رسول تو سچی ثابت ہے انہوں دین مننے وہی گل سا نہ کرو۔ تو لکھ دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت خاتون جنت علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی حفاظت کی وجہ سے ان کی اولاد پر دوزخ کو حرام کر دیا۔ سیدہ کے بارے لکھ دیا کہ سید جڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں حضور نے کہا کہ فاطمہ نے چونکہ اپنی عزت بچا کے رکھی ہے وہ انعام خدا نے دیتا بے دی اولاد جڑی ان دوزخ سے حرام کرتا۔ سید جڑے ہون گے نے دوزخ سے نہیں جانے جنہیں مرضی گناہ کرتے رہن اندر اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشیا۔ لوہے صفحہ 152 جلد 3 روایت واقعی اسی طرح لکھی مگر تھلے پھر امام ذہبی لکھے کل تو بل صحیح آدھے جڑا حاکم آدھا نا صحیح ہے بالکل غلط گل ہے یہ روایت ربی ہے تفرد بھی معاویہ یہ صرف دنیا کے بعد جڑی معاویہ ابن ہشام نے بیان کی وفی ہے ذوق اور وہ خود کمزور آدمی ہے جن تو اگے بیان کر رہا بھی میں حفص ابن غیاث تو سنی ہے وہ بھی لکھا وہ واہم مرا سرے تو آدمی ردی ہے اے نوٹ دے یہ چیزاں رسول اللہ نہیں فرمائیاں پیغمبروں کی اولاد ہی دوزخ گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سی کی فائدہ ہوگا انہوں کی بیوی سی جہنم گئی اس طرح رشتے داریاں کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک عمل دیکھا۔ اسی طرح حوالے دیتے ہیں بس سبت ابن جوزیہ لکھتا یہ بچے بیٹھے بہت سارے پڑھے سبت ابن جوزی بھی مغالطے کی بڑی جگہ پھسلن والی گل ہے اتوں بڑے دھوکھا دیتا جاتا کہ سبت ابن جوزی ہوں وہ نانا جڑا ہے ابن جوزی امام ہے تھامیا دین کا ابن جوزی عبد الرحمان ابن جوزی ستون ہے دین کا مگر نواسا نہیں ٹھیک
صرف ابن جوزی کا جو لکھ دینا کئی سادہ لوگ لکھ دیں یار صرف ابن جوزی نے لکھا، نہیں صرف جڑا وہ درست بندہ نہیں. اور یہ انہوں لوگوں چ نال ایک واقعہ میں تھوڑے سامنے عرض کروں. میری ملاقات میں اسے چکتی ہوں میرے شوق مینوں رہا خط میں جا کے سنتا رہا کی لوگ کہیں پڑھتا سنتا ہی رہا. تو مفتی جعفر حسین مجتبی اللہ تعالیٰ بخشے رحمت فرمائے عالم آدمی نہج البلاغہ کی شرح لکھی صحیفہ کے بڑے شیعہ نیک عمل کر رہے بڑے لکھے اور انہاں شیعہ تو تنگ سی جاہل کٹھے ہوئے اے بوستان زہرا. تو میں آخیا مفتی صاحب تسی لکھی ہے شرح نہج البلاغہ وہ حوالہ دیتا صرف ابن جوزی آندا یہ مفتی صاحب نے بحث کی جڑی جائیداد منگی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر نے کیا نہیں حضور کہہ کہ صدقہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتا. اتنے پھر لکھ دے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت ترلا کی کہتا ہے کیا گواہ میرے کو موجود ہے علی اور ام ایمن یہ وراثت نہیں تو زندگی حضور مینوں دے گیا اور میرے اتنے کرندے جڑے ادوں تو کام کر رہا ہے تسی میرے کو کیوں کھو دے. تو حضرت ابوبکر پھر نرم ہو گیا انہیں پھر لکھ کے دیتا بیعت تینوں پروانہ میں لکھتا لے جا جائیداد تینوں واپس کر. یہ مفتی صاحب نے اس گلوں حوالہ دیتا بھی پہلا حضرت ابوبکر حدیث سنا رہا بھی یہ صدقہ نہیں کسی نے وراثت ملی مگر حضرت فاطمہ کہنے کے بعد جو من گیا ایک پاسے تو انہوں نے جھوٹا کیا جی حدیث صحیح سی تو پھر یہ کیوں منیا. دوجے پاسے جو لئی جانیاں سی حضرت عمر ملتا انہوں نے آخیا کی کہنے گیا مینوں تحریر حضرت ابوبکر نے لکھتی ہے مینوں فضل کا علاقہ دیتا. وہ کہنے لگے مینوں دے انہوں نے دین تو انکار کیا انہوں نے زبردستی کھولیا حضرت عمر نے اتنے تھکیا تحریر مٹاتی پھاڑ کے ماریا. اے واقعہ لے کے انہوں نے کیا سنیاں دا عالم صرف ابن جوزی لکھنا. ابو بکر نے تو اپنے آپ آپ ہی جھوٹا من لیا میری حدیث صحیح نہیں سی ورنہ انہیں کیوں فیصلہ بدلیا. تو دوسرے پاسے حضرت عمر دا دیکھ لو ابو بکر نے جی لکھ ہی دیتا تو انہیں تھک کے جڑا سی مٹاتا تو پھاڑ. میں کیا مفتی صاحب صرف ابن جوزی جڑا سنی ہے گا یہ تو سنیاں دا بڑا امام کون دا سنیاں دا بڑا امام یہ کہڑے زمانے سنیاں دا امام حیران ہو گیا کہنے لگے یہ اج تک نہیں سنیا. سبت بھی شیعہ مگر شیعہ بھی چھوٹا جا نہیں بہت بڑا یہ طرف پکا رافی سی اور کتاباں انہیں شیعہ دے حق چ لکھیاں اور نانا یہ ٹھیک ہے جڑا عبدالرحمان ابن جوزی نے وہ کوئی حوالہ دیو کہ چلو سارے کے خلاف حجت بولوں گی تے کارم میں انہیں وہ سبت نو کی آخنا سبت دیا انہیں کیا جس طرح تھی کہہ دو تا ہی بندہ ہے. تو سبت کے بارے جی سنو یہ واقعات میرا تلقول جو پڑھنا بڑی وڈی کتاب ہے کسی یاد رات نہ جی بخاری شریف کی طرح ساری کتاب الکافی یہ اندر باب ہے جلد کی جی چھینی اور باب یہ کہ جڑا رسول اللہ نے چھڈیا باب الفیع والانفال والخمس وہ پنجویں حدیث. تو وہ بیان کیا کہ جدوں دیتا تو پوچھا بھی کہڑی کتاب ہے کہ ابو بکر نے لکھ کے دیتی کہہ لگے وخا نہ دیتی کھو لی تھکیا پھاڑیا. مگر یہ بھی اللہ دے بندے نے ویکھو اتنے متصب شیعہ عالم نے شرح کرنا منیا لے یار یہ بھی حقیقت کوئی نہیں. الحدیث الخامس مجہول بالکل یہ بیان کرنے والے ایویں کچے پکے لوگ ہیں انہوں کا سر پیر کوئی نہیں لبا. یہ نمونے کے طور اس تو تمہیں سنا رہا میں اپنے علم نو پاک کرو سب گروہ جڑے نا کھڑیاں گلاں جدیاں کرو تو انشاءاللہ صلح ہو سکتی نے مسلمان ایک دیوار بن سکتے سیمنٹ کی تو جی جو گپاں لکھنیاں لکھی جاؤ پھر کوئی نہیں. یہاں بزرگوں نے سبت کا حوالہ دیتا صرف ابن جوزی تو صرف ابن جوزی کا پڑھ دیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال لکھ دیں اصلی عنایت یوسف ہے یوسف بن کزگلی الواعظ المؤرخ شمس الدین ابو المظفر صرف ابن جوزی روان جد و طائفہ انہیں اپنے دادے تو بھی روایت کی ہے اور لوگوں تو واللہ کتاب میرا تزمان اور ایک تاریخ تے کتاب لکھ گیا جدا نام میرا تزمان ہے فترا یاتی فی مناکیر الحکایات. تو امام ذہبی لکھ دے کہ وہ تسی پڑھو گے تو وہ اندر بالکل ردی ہے غلط باتیں جڑیاں روایت کروا وما اظن بثقۃ فیما ینکرو جتوں تک میرا خیال ہے جڑے حوالے دین جھوٹ بولدا یہ نہیں نقل داندار آدمی بل یجن ظالم اور بناوٹی گلا کردا ثم انه طرف پھر شیعہ ہو گیا ولا مؤلف ذالک اور شیعت دے حق دی پھر کتاب لکھ کے مریا کہ صحابی کوئی شے نہیں. نسأل اللہ العافیہ امام دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ سانو اخیر تک ایمان نہ لے جی رات کوئی پتہ نہیں کتھی کوئی عالم پھسل جائے. مات سنۃ 54 و 600 بدمشق
654 ہجری دمشق موت ہوئی. کار شیخ محی الدین السنوسی لما بلغ جدی موت سے بدن جوزی قال اللہ رحمہ اللہ کان رافضین. امام لکھ دے محی الدین کہ میرے دادے نو جدوں سبت دی موت دا پتہ لگا سبت میں جوزی مر گیا تو انہیں آخیا اللہ تے رحم نہ کرے. بہت نامراد شیعہ سی. کل تو کانا بارن فی الواز مدرس الحنفیہ. اینا امام دا یہ بندہ قابل سی اور حنفی مذہب کے مطابق سبق ہی پڑھاوندا رہا مگر ہے شیعہ اور بالکل کٹڑ قسم کا اور صحابہ کے خلاف کتاب مانی. تو مفتی صاحب کا حوالہ بتا دیتا اچھے پڑھے عالم ہی چھان بھی نہیں کرتے. کہہ دیں کہ نہیں سنی عالم نے لکھا سارے کہہ دیں شیعہ نے لکھا حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہوتا. جرا سانسی ہے کہ ابن عبدالحدیث شیعہ جھوٹ بول رہے مناظرے جان رہے ابن عبدالحدیث موت ادری سی نہ شیعہ نہ سنی جڑے لوگ اگر پسند سی بہت پڑھے لکھے لوگ انہوں نے تو علم کی بات یہ ہوں کہ آدمی دیانتداری تو کم لے فریب نہ کرے. اگر چلاکی کرے وقت صرف آدمی مقدمہ جت جانا مگر بعد ایک آدمی جب ویکھدا بھی یار مکاری کی پھر اس علم کا کی اعتبار رہ جانا اس عالم کی کی قدر دل چلا جاتی چلاکی کرتا. ایک جڑا ہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ یہ لکھا حالانکہ ایڈا کوئی مسئلہ نہیں کسی نے چومیا چلو اللہ دی نیت حاضر دے مگر مسئلہ جڑا لکھنا تو صحیح چاہیے. ایسے حوالے دینے جنہ کی کوئی حقیقت نہیں. پورا رسالہ لکھا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ اور اکاڑے جو ہے اپنے بزرگ مجدد مسل کے اہل سنت عاشق رسول حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ. اچھا یہ حوالے دیتے جنہ چاہتا بھی حوالہ شامی کا علامہ شامی رد المعاد تو پہ لکھ دی ٹھیک ہے انہوں نے لکھا مگر اگے لکھ لیا وذکر ذلک الجراحی و تعالی ثم قال ولم یصح فی المرفوع من کل هذا شیء. کتاب جو نقل کر رہا ہے صحیح نہیں لکھنا کہ ساریاں لکھ کے نا حضرت ابوبکر صحاب آدھے بابا آدما صحاب آدھا آدھے نا ایک شے بھی جڑی نا رسول اللہ تو ثابت نہیں ہے. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جنہوں صحیح کیا جائے اپنی طرف. اور نال کیا مختص بالاذان وما فی الاقامہ فلم یوجد بعد استقبال تام و تتم. انہوں نے عام کر لیا درس ہو رہا یا کوئی قرآن شریف پڑھ رہا جڑا مسئلہ سی جڑا کھول کے لکھا جی انہیں بھی رو جتنا لگ سچا ٹوٹا آدھا پوری چھان بین تو بعد اور سارے جہان کی کتاباں کھنگالن تو بعد بھی اذان تو علاوہ اقامت ہی نہیں ملیا کہ اقامت ہو رہی ہو تو تم یہ کرو نہیں. یہ ذکر اگر ہے نا غلط صحیح تو صرف اذان کا. اذان کسی نے کلمہ سنے وہ بھی دو طرح کچھ انگوٹھے جڑے اے کرو کچھ انگوٹھے نہیں آ دونگڑاں جڑیاں کلمے والیاں یہاں سے پھوک مار کے مارو طرح طرح کی گلاں لکھے ثابت نہیں. ایک شے بھی ثابت نہیں سب روایتاں جڑیاں غلط ہی غلط. المقاصد الحسنہ دے حوالے دیتے یہ جو سن لو مسئلہ بات نے امت باتین بعد تقبیرہما عند قول المدن اشہد ان محمد رسول کہ جدوں اذان کہن اشہد ان محمد رسول آندا اس انہوں نے انگوٹھیاں دا نہیں وہ دوجی روایت لئی بیا دو انگڑیاں جڑے اندر لاہے سائن چوم کے اکھاں چلاؤ لا یصح اگے نوٹ دیتا کہ ایک کوئی صحیح روایت نہیں. ولا عن الخضر نہ حضرت خضر دا جڑا آندے وہ کہہ گیا سی بے جڑا کام کرے اودیاں اکھاں نہ دکھن گیا آندے نہیں خضر تو بھی کچھ نہیں ثابت. تیرا مثالاں تو تیرے سامنے صرف عرض کرنا کہ دین دے بارے محتاط ہو جاؤ. کوئی رسالہ کتاب پڑھی جا کے جی اس حوالے دیتے کچھ نہیں ہے. اللہ تو ڈر کے دین ہو لبو جڑا خاص ستھرا صاف ہے پھر انشاءاللہ کسی میدان میں تھی للکارے نا کوئی کافر کھڑے ہو گئے تو سینہ تان کے کھڑے ہو سکتے. اسلام پہ اعتراض ہے تو کر دین اسلام ایڈا کمزور نہیں تو جی آپ ہی کچیاں پکیاں گلاں منی جاؤ گے تو پھر بھائی جان نہیں چھٹنی اگلے نے قابو کر لیا. اے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایڈے عالم ہے کھونجے بھی گیا انہوں نے لکھا بے حدیث سے نہیں ثابت مگر جب حضرت ابوبکر تو ثابت ہے انہوں نے چومیا کہ رسول اللہ نے آخیا خلیفہ راشد جڑا وہ پیروی کرو. اس تو حضرت ابوبکر کی سننا سمجھ کی کرنا چاہیے بڑی وڈی گل ہے 64 سفا حضرت ابوبکر تو مرلا نہیں ثابت ہو جانا بسم اللہ پھر اسی کیوں ضد کرنی. نبی علیہ السلام تو نام ہی ہوں حضرت ابوبکر جی نے کام کیتا ہوا 100 بسم اللہ مگر وہ کتنے کیتا بھی ہوگئے میرا ہے بھی انہوں نے کیتا دی انہیں تو گل نہیں بننی جتنا ہور شاہ پڑھی ہیں. حضرت صدیق اکبر کا بھی کھاؤ نا کوئی ٹھوس ثبوت ہے گا کہ اسی اتنے عمل کری کچھ نہیں. کل تو ویسا صاحب رفعوا علی الصدیق پھر اکبر عمل دے. اے میں بیان کر رہا اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر چکانا بھی ایک ایک گل جانچنے لیے اللہ نے میرے موقع دیا. یہ لوگ جڑے لکھ لے شروع کتوں ہوئی کہنا بیان کی یہ کوئی اصلیت بھی ہے کہ نہیں.
یہ ایسا ذوق اور سمجھو سواد ہے بے توالا شاید دنیا کوئی نہیں کہ عالم طے کرے کہ گل جی سرے تک جانی ہے ایویں کچی پکی. تو ملا علی رحمۃ اللہ علیہ ایڈے وڈے عالم آتے جدو حضرت صدیق تو ثابت ہے فیکفی العمل بہ لقول الاسلام، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور میری خلفاء کی سنت عمل کرو. بڑی سونی گل اس دلیل رد نہیں کیا، مگر حضرت ابوبکر کا ثابت ہو گیا وہ بھی نہیں تھی کسی وکھا سکتے، انہوں تو بھی ثابت کوئی نہیں. اور نال ایک ہور گل ہے کہ بہت ساری روایت اس کتاب چاہیے ہور کتابیں جتنے لکھا ہوں کہ شاید جی ثابت نہیں لم یسو لم یسح صحیح نہیں ہوئی حدیث. اتنے بڑے بڑے عالم پھسل گئے، ملا علی قاری پھسل گئے، سارے بہت بڑے عالم سی مولانا ظفر احمد عثمانی انہوں نے انحاف سکن لی کیا ہو گیا جڑا کہہ دینا صحیح نہیں یہ نہیں ہوا بے غلط ہو گئی ہے. ہور سٹیجاں بھی آئی بڑی پھسل جو آدھا ایک صحیح ہوں صحیح تو تھلے بھی ہوں وہ بھی قابل اعتبار ہوں حسن ہوں حسن تو تھلے بھی ضعیف ہوں چلو گئی گزرنی ایک موضوع ہوں انہیں ایسا کہتا انہیں کہ صحیح نہیں یہ بن گئی گل کہ وہ ردی ہو سکتا حسن ہی ہو بھی مغالطے کی گل. یہ پھر عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد ہی ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ. میں وہ کتاب ڈھونڈی میری دونوں جلدہ ہونا نہیں پتہ نہیں کون چور ہے جڑا لے جانا سمد مقدمات انحاف سکن شاگرد سی ظفر احمد عثمانی رحمۃ عبد الفتاح ابو غدہ شامی سی. انہوں نے پھر حاشیے بھی لکھے ظفر احمد عثمانی بھی لکھ دیتا جی کتنے لکھا ہوں کہ صحیح نہیں تو گرنٹی نہیں بھی وہ بالکل ردی ہے حسن ہو سکتی ہے. اور کیا شیخ جی ایویں نہ کام کرو جدو موضوعات دیا کتاباں بحث ہوں نا من کرتا حدیث اتنے جدو لکھا جاتا نا کہ لا یسود رام سے کتابوں کے حوالے سے وہ بالکل ردی ہوں وہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہوں. انہیں حسن کی ہونا ہوں صحیح وہ بالکل غلط ہوں تاد علماء لکھ دے. فقہ دی کتاباں سے گل آئے فقہ دی اپنی اصطلاح انہوں نے ٹرما لگ گیا. فقہا اگر کہن کہ اس بارے سے حدیث صحیح نہیں تو ہو سکتا صحیح نہ ہوئے تو کچھ گزارے گی حسن ہوئے وہ فقہ. جب یہ کتاباں ہونی جنہیں کھڑی کھوٹیاں حدیثیں صرف پرکھیاں یہ اندر جدو کیا کہ صحیح نہیں بالکل وہ موضوع اور من کرتا ہے وہ بھی نہ ہو سکن ہوں جو لکھا میں حوالہ دیتا اس سے انشاءاللہ بچے جو میرے تلاش کر کے لکھا کیونکہ اتنے بڑے بڑے علماء ٹھوکر کھا گئے کہ اگر صحیح نہیں تو پھر بھی ہو سکتا حسن ہی ہوئے حسن بھی نہیں ہو. جب موضوع حدیثاں کی کتاباں ذکر ہونا جنہوں نے غلط علیحدہ کی اتنے آ گیا نا کہ نہیں صحیح بالکل وہ ٹوکری ردی جی پھینکنے والی ہے. فقہ کی کتابوں سے اگر علماء کہن کہ صحیح نہیں تو ہو سکتا صحیح نہ ہوئے کچھ حاصل نہیں ہو. تو یہ ساری چیزاں تاری خدمت ہے ذرا علمی مگر چونکہ ساری دنیا جانتے ہیں خطبہ لوگ پڑھے لکھے سنتے. اور ڈنمارک تو کل ایک بچہ آیا سی پھر دعوت کی وہ سسرال تھی وہ بھی خط لے کے اتوں سے آیا جڑے تحریکی لوگ اسلام کا کام کر رہے انہوں سارے نے میرے اگے التجا کی ساری محنت اچھی جاننے تیری عمر ہے میرے خدا کا نام من جنہ دین کا شوق اتنے نا تھی ایویں خاکیاں تو اندازہ کر لیں بھی آ کینیڈا چ ہو رہا تو ڈنمارک چ ہو رہا وہ پرید لوگ بھی ہے عیسائی مگر اتنے جڑے مسلمان انہوں دینی جذبہ بڑا مسجد درس ہے تنظیم کہڑا سن کے اِسی انہیں چر سوندے نہیں جب تک سن نہیں لیں کہ خدا کا نام من سارا انتظام اسی کریں گے. اتنے آ یہ سارے نے جڑا فطور پایا نا کوئی قادری اٹھتا کوئی غامدی اٹھتا دین کے نام سے بجائے فائدے دے نقصان. جب واقعہ میں ایشیا پڑھیا کئی ملک پہلا چھپیا تو مسلمان جن سی برطانیہ کٹھے عید کرتے جمعہ بھی کٹھا پڑھتے نمازاں پاویں انہوں دے مسئلے کوئی سارے علماء جانے شروع ہو گئے نالے جیباں گرم کی نالے کیا کنہ نہ تو ہی نمازاں پڑھتے نمازاں جدیاں کرائیاں حتیٰ کہ رمضان شریف کے دن آئے تو واقعہ لکھا بھی اینی لڑائی کرائی مسجد سے وہابی سنی جی بھی انگریز منسٹر نے آ کے کتے چھڈے وہ کتیا نے نہ مولویوں نے جدا کیتا لڑ لڑ کے تو بعد انہیں تارے لاتے مسجد کچھ دن بعد انہیں آگیا یار حیا کرو میں بے شک کرسچن نے شرم آتی ہے تھوڑے عبادت دے دن تو میں تارے مارے ہوئے آپس کو گل مکاؤ مگر مکاؤ دیکھو یہاں کا دھندا یہ ہوئی ہے بے مسلمانوں لڑاؤ یہاں نے ایک دوسرے کو کافر ہے تو بس اپنا کاروبار جڑا چلتا رہے حالانکہ کافر ہونا کوئی آسان گل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوچھا کہ تسی اپنی تقریر سے حوالہ دیتا ہے کہڑی کتاب میں پھر دسیا ہوں بڑی گل ویکو ایک شخص نے یہ لفظ کیا لا یدخل النار کافر کوئی کافر دوزخ نہیں جانا. ہر مسلمان کا بچہ جانتا کافراں دے دوزخ جانا. انہیں یہ کہتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے شاگرد بیٹھے آدمی نے آ کے سوال کیا ایک بندے نے کیا کوئی کافر دوزخ نہیں جانا.
کی فتوا؟ سارے اس شاگرد بولے بھی وہ کافر ہو گیا، انہیں تو دین کا انکار کر دیتا، قرآن سے پڑھیا حدیثاں پڑھی ہم کافر دوزخ جانے، وہ آتا کوئی کافر دوزخ نہیں جانا۔ امام صاحب چپ رہے، امام میں نہیں بنے تو اللہ دی رحمت آمد نہیں، ٹھیک ہے کئی مسئلے جڑے اسی سمجھتے بولنا دوجے کا بہتر ہے، مگر بے قدری نہیں ہونی چاہیے، بہتر اور دین دے خادم ہیں، اور سارے تک انہوں نے بڑے دکھ چل کے سلام دیا۔ امام صاحب جیسے چپ کر رہے تھے، شاگردوں نے پوچھا امام صاحب تسی نہیں بولے؟ امام صاحب نے فرمایا میں تھوڑی سنتا، تو بعد پوچھا اس بندے نے جنہیں سوال کیا بھی وہ آدمی کلمہ گو؟ انہوں نے کہا ہاں کلمہ گو مسلمان ہے۔ تو امام نے فرمایا بھی کلمہ گو دا تو بچہ جانتا بھی کافر دوزخ جانے، اس تو دی گل دا کچھ اور مطلب ہے جتنا وہ کافر نہیں ہوا۔ تو انہوں نے آخیا یہ اور مطلب کیا ہے؟ سادہ تو فکرہ لا يدخل النار کافر، کوئی کافر دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں، ایک کافر ہے جڑا دنیا کافر رہا انہیں ضرور دوزخ جانا، یہ کسی نے پور نہیں۔ ایک کیا بھی جب جان لگنا نا اسے وہ کافر نہیں ہونا، اسے قرآن دستا کہ انہیں کہنا میں اکھیں دیکھ لیا سن لیا آمنا اسی ایمان لایا کہ سب کچھ حق ہے، پاوے اس ایمان کا پھر انہوں فائدہ کوئی نہیں، مگر دوزخ میں داخل ہونے کے وقت وہ کافر نہیں رہے گا، منکر نہیں رہنا، من کے بڑھو گا بھی جیل برحق سی دوزخ سچی سی اسی نہیں منتے رہے ساری بےوقوفی۔ تو امام نے فرمایا یہ نہ کہو کہ جڑا دنیا کافر رہا انہیں نہیں دوزخ جانا، نہیں وہ جانے ہیں، مگر جان لگیا پاوے فرعون ہے پاوے نمرود سب من جان گے، تے فرشتے بھی برحق کیا اللہ بھی ہے دوزخ جانے دے، مگر وہ دخول نار دے وقت انہوں دا ایمان نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے فکر رہے منع کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے کہ دوزخ میں جانے کے وقت وہ اپنے انکار پر نہیں جمع رہے گا، مان کر جائے گا کہ بالکل چیزیں حق ہے۔ اینی احتیاط دیکھو کہ کلمہ گو نو بچاؤ تو کہ کافر نہ انہوں کہو جی گل کا مطلب کرنے کی کوشش کرو، یہ نیک لوگوں کا رویہ۔ دوجے جڑے نا بس یہ کیڑے ڈھونڈتے رہن گے فلاں دی تقریر چ آ گیا فلاں کافر بناؤ کا شوق ہے، مسلمان زندگی ایک بھی نہیں بنا، جڑے اگے چار آ گئے انہوں نے اسلام تو کڈی جاؤ۔ اللہ ہدایت دے، مسلمانوں دے دل ملا دے، اللہ مسئلہ ذات بیننا والف بین قلوبنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد علیہ صحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے۔ اتنے سال میں نے بھی اتنے ہو گیا، کنے چہرے میرے سامنے کہ اذانہ کہیں سی نماز شریک ہوں سی، مگر قبراں چلے گئے، تازہ ہی کمیاں کوتاہیاں ہر بندے چونگیاں، ابھی یہ تھڑیاں لے کے بیٹھے رہیے فلانا آ کر رہا فلانا، آدمی اپنا چہرہ دیکھے نا، اللہ رحمت فرمائے بہادر شاہ ظفر سے آخری حکمران رہا، مگر بہت مصیبت کی زندگی گزاری، انگریزوں نے سب کچھ کھو لیا، آخر رنگون لے گئے، اتنے بیچارہ غربت کی موت مریا، قبر بھی آج تک نہیں لبھی لوگوں کو، شہنشاہ ہند جڑا سی قبر ہی کتنے بنی، تو بہت عجیب اور صوفی قسم کا آدمی سی۔ تو نے پھر بیچارے نے یہ کیا، نہ تھی جب تک گناہوں پہ اپنے نظر رہے دیکھتے غیروں کے عیب و ہنر، جنہ چر اپنے آپ دھیان ہی نہ آیا انہیں چر ہی جیسا فلانا آ کر بڑی جب سے گناہوں پہ اپنے نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنا دیکھا کہ سوچا اب تم وہ حساب کرتا رہی ہوں، تو اپنا خیال کر کی بننا، تو اپنے ہی سمجھو نا ساتھیاں چوں نمازیاں چوں حاجی بشیر احمد ناظم سے ہلکے سے فوت ہو گئے، ناظم انہوں نے اس طرح ہی جی مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ قلعہ میاں سنگھ بہت بڑے عالم ہوئے اہل حدیث، نیک سی اولاد بھی بڑی، ایک ذیلدار نے انہوں نے لکھا ذیلدار صاحب نہ باشد ذیلداری را وقارے نہ نمبرداریاں را اعتبارے، جس دنیا تو چلا گیا نا اتنے نہ کسی نے ذیلداری پوچھنی ہے نہ نمبرداری پوچھنی ہے، اتنے تو ہماری ترنے ہیں، مگر بندیاں کا کام یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فریاد کر۔ بڑی پیاری بات کہی امام بن حزم رحمۃ اللہ، جب یہ مسئلہ آیا نا جڑا خودکشی کر کے مرے، جب کو جان لیں نہیں وہ جنازہ نہ پڑھو، دسو خدا دے بندے انہوں کتیاں کو چڑھ دینا۔ اتنے پھر امام لکھ رہا ہے کہ جنہ وڈا جرم کر کے کو مریا اونی زیادہ منادی کرو، اور مسلمان بہت زیادہ اکٹھے ہو تو خدا دے سامنے حاضری کرو کہ اپنے اس بندے نو معاف کرے، تھی ایویں دوزخ نہ بھیج دے رہا کرو، تہاڈا کام محنت کرنا، جہاں نبی علیہ السلام نہیں سی کسی تے قرض پوچھا قرضہ چھڈ گیا،
ادا کر لی کچھ آخیا نہیں، فرمایا نہیں میں نہیں پڑھتا، جاؤ اپنے برا دا پڑھ، بغیر جنازے تو کوئی دفن نہیں آ، جنازے پڑھے ہم مسلمان حضور آپ ذرا تنبیہ لی ڈراؤن لی بے حد کام نہ کرن کیا دیں کہ نصیحت ہوئے، ورنہ جنازے تو بغیر کسی مسلمان کو دفن کرنا کوئی نہیں کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو کچھ کمزوریاں بھی ہوئی تو سارا کام دعا کرنا کہ اللہ معاف کرے، اور بخشش منگنی چاہیے، وہ بارے لمبا چوڑا نہیں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا کیا کہ جنازے کی نماز جس طرح حضور نے مقرر کی تھی، 4 تکبیراں زیادہ بھی ہے، کئی لوگوں کے شیعہ لوگ 5 جانے بھائی صحیح مسلم بھی ویک لو صحابی 4 کہیں سی، ایک جنازے تو نے 5 کہیں، اور بعد جو نے آگیا میں بھولا کوئی نہیں رسول اللہ 5 بھی آدھے 9 تک سے حضور نے کہیں اور صحابہ اس لیے امام احمد بن حنبل نے پوچھا کنیاں تکبیراں، انہیں آخیا کبر الامام فکر، جب تک تیرا امام تکبیراں کہی جانا نہ کہی جانا۔ اے مسئلے سمجھے ہونے چاہیے تاکہ پریشان ہو یار 5 تکبیراں کچھ نہیں سب ٹھیک ہے، 4 کٹ تو کٹ اسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جے بدری صحابی فوت ہوں 6 تکبیر ہور ہوں جانی دعا ہور ہوں جانی، اور عام صحابی فوت ہوا 5 بعد دے مسلمانوں تو ہوئے 4، تو ایک چاہے بھی یہ تکبیرہ کوئی گل نہیں جنیاں ہون دعاواں نویاں تو نہ۔ تو بعد سے جڑا پڑھن کا طریقہ جڑا اتنے غور کرو، صرف جنازے کا نہیں، اگے پیچھے نبی علیہ السلام دیکھا ایک شخص تحیات سے بیٹھا، اور تحیات سے بیٹھا جیسے آخر سے دعا کر رہا تھی، تھوڑی تھوڑی اچھی آواز نہ کر رہا تھی، انہیں درود شریف نہ پڑھیا، تحیات پڑھنے تو بعد دعا شروع کر کہ حضور نے فرمایا بے اس نمازی نے جلد بازی تو کم لیا، انہوں چاہیے سی پہلا اللہ کی تعریف کرتا اور پھر میرے سے درود بھیجتا تو بعد دعا کر رہا، انہیں جڑا درود پھر ایک آدمی نے اسی طرح کیتا کہ انہیں دعا کی ہم کی درود پڑھا، صاحب نے کہا ہوں اللہ کی طرف کیا گیا چل تو منگ لا، ہوں تیری گل جی وہ ضرور پوری ہوگی اور دعا کر قبول ہوگی۔ تو تقسیم کرتا انہوں پہلی تکبیر تو بعد ہم کر لیں، تھی سارے دانا بیٹھے کسی کی سفارش کرنا جائے اگر کسی حاکم وقت ہو، پہلا جڑا وہ حاکم ہے وہ بارے ہونا چاہیے اس کو اختیار بھی ہے، وہ مقدمہ جڑا سن سکتا فیصلہ کر سکتا، اگر اس کو اختیار ہی نہیں انہوں کہن سنتا فائدہ کی ہے۔ تو پہلی تکبیر تو بعد اسی جس خدا کی بارگاہ پیش ہونے وہ سنا کرنے میں تو سارے اختیارات دا مالک ہے، کائنات دا رب ہے، اور جو بھی فیصلہ تو اپنے بندے کی قسمت کا کر دینا وہ کسی دخل نہیں جانا، کوئی بور نہیں سکتا عذاب دا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طرح کہیں رہی عبدو کا اسلم اور اہلو ولالو ورشیہ، کوئی لمبی دعا نہیں سی جنازے کرے، ایک فکرہ بول رہے کہ تیرا بندہ ہے تو مالک، قسمت ایسے دی تیرے ہاتھ ہے، عذاب ثواب دا فیصلہ تو کرنا، اسلم اور اہلو ولالو ورشیہ، ایسے دے خاندان نے اولاد نے پورے کنبے نے ساتھ چھڑ دیتا، کوئی نہیں یہ نال ہونا آیا، تو ہی تیری عدالت کی روح حاضر ہے، بس ذنب عظیم اسی خود مننے ہیں کہ گناہ دے بہت زیادہ وانت الغفور رہے مگر تو بخشن ہار اور مہربان ہے۔ تو پہلا تو سمجھو سب تو اچھا جب اسی ادھم شریف ہی پڑھیے، کیونکہ حضرت ابن عباس نے جنازہ پڑھایا، جنازے اچھی پڑھی سورہ فاتحہ بات کیا مینوں پتا بیاستہ ہی پڑھی جا، مگر تمہیں دسن لی پہلی تکبیر تو بعد فاتحہ، کیونکہ فاتحہ ایسی اللہ کی تعریف ہے، خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا نہ تورات نہ انجیل نہ زبور اور نہ قرآن یہ دی شاید خدا نے کوئی نہیں اتاری، پہلے باقی حصہ قرآن کا سی جتوں مرضی پڑھیے یہ ہر رکعت دہرانا ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ پہلا مال کے کائنات کی تعریف ہے، جہانہ کا رب ہے تیری بارگاہ حاضر ہیں، جو فیصلہ کرنا تو کرنا، اور اگلے چندہ تھی آپ بھی اس قابل ہے کہ جی سفارش کرتے ہو، میں سفارش کر سکا اتنے انسپیکٹر صاحب آخر مولوی صاحب نے پہلے ترو ہاں یہاں سے اگے اے جرم لگے آ سفارش میں کدی کرنی آپ ہی قابو آجو کرتا نے وہ حل کیتا میں تے کو ایک کی بچا اے ذرا ترکیب سوچو جی اللہ کے رسول اللہ نے سجائی سے دسی بے درود شریف پڑھ لو تمہیں حفاظت حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں میرے سے ایک باری درود شریف پڑھتا اللہ اتنے 10 رحمتیں کرتا، 10 وہ گناہ معاف کرتا، 10 درجے بلند کرتا۔ جب تھی پڑھ لو گے نا تھی آپ رحمت کے دائرے چ آ جاؤ گے، تمہیں ایک پروٹیکشن مل گئی، حفاظت مل گئی، ہوں تھی گرفتار نہیں ہوگی۔ اور اس تو بعد جدوں پھر اللہ کی تعریف کر لی رسول اللہ کا حوالہ دیتا، اگلی گل ہے بھی ہوں یہ جی سفارش کی اجازت ہی ہے، حاکم آنا بھی میرے کو آ کے سفارش کرو یا انہیں پابندی لائی کوئی نہ آئے نہیں، یہ نماز جنازہ شیخ اکبر آدھے لوگوں آپ نہیں کڑی، خود اللہ نے حکم دیتا ہے میت واسطے دعا منگو جنازہ پڑھو، آپ انہیں حاکم نے آخیا میرے کو سفارش کرو، اذن مل چکا، اجازت مل گئی ہے۔ اس تو پہلا اللہ کی تعریف
پھر حضور دا حوالہ اور پھر ایک تیری اجازت نہیں آیا تیرا خود حکم ہے تے بعد جدو مکا لیا پھر ختم کیتا ایک سلام یا دو سلام زیادہ حضور تو ایک ہی صحابہ کرام تے سلام کی ہے تے میت سامنے پئی ہے تسی انہوں کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلے جے یہ دو چیزاں ایک پاسے اللہ کی طرفوں بشارت دیں جے اسی جو جنازہ پڑھیا سانو اپنے رب کی رحمت امید ہے کہ قبول ہو چکا تیرے لیے ہن خیر ہی خیر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہر طرح سلامتی چاہ گیا تینوں تکلیف نہیں پہنچو گے اور دوجا اپنی طرفوں تسلی دیں جے سلام کہنے والے اج تو ساری زبان تو یہ خلاف برا کلمہ نہیں اسی یہ مرن تو بعد بھی اگر انہوں معاف نہ کیتا برا کہیں دے رہے تو اسی سلام کہہ کے نہیں کرائے اسی انہوں سلام نہیں کیا رخصت دے وقت دل سے نیت ہے یہ بھی بدگوئیاں کرنی ہیں سلام تو کہا نا اس تو ایک پاسے اللہ کی طرفوں انہوں تسلی دیں دے جے تو پھر تے سلام کی دوجا اپنے پاسوں گارنٹی دیں دے جے تو ساڈے والوں تو مطمئن رہ جا بے شک تو زندگی کچھ کیتا اسی تیرے لیے معافی منگاں گے تیرے خلاف زبان نہیں کھولاں گے یہی گل حضور نے فرمائی مردیاں نو معاف کر دیا کرو اپنی کیتی نو پہنچ گیا جو نہ کیتا آپ پہ بھگت دیا تسی برا کہہ کے کی کھٹنا تو جنازے کی ترکیب بھی اللہ کے رسول سے ترکیب سکھائی بے جیوں جو سوچی دا اعلیٰ تعالیٰ نظر آؤں پہلا خدا کی تعریفاں کر رہے ہیں پھر رسول اللہ کا حوالہ دے کے اپنی ہی رحمت مانگتے ہیں پھر اجازت ہوں نماز جنازہ تو خود مقرر کی تو شریعت دا ہر حکم حکمت نہ پڑھیا قرآن حکمت دا مجموعہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور رسول اللہ کی حکمت دا دین سارے تک پہنچایا صرف یہ خالص شکل سے پہچاننے کی لوڑ ہے کہ اصل ڈھونڈو ملاوٹ جڑی تو جان چھڑاؤ پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ سبے کیا گورنر سلمان تاثیر کے جنازے کا انکار کرتا ہے یہ صحیح خادم صاحب نے سلمان تاثیر بھی کلمہ گوئی سی مگر انہیں جڑا کیا دیتا ہو کافر دے بارے بھی کیوں یارو تسی اس تو ناراض ہو کہ کسی مسلمان نے انہوں قتل کرتا ہے تے حرکت ہوئی بری سی کیوں نے ایسا کیتا مگر بہرحال کچھ بھی ہوئے منافق جڑے رسول اللہ دے زمانے انہوں تو گیا گزریا نہیں سے جاہل مسلمان کہہ لو رسول اللہ انہوں دے جنازے بھی پڑھے اور قرآن پاک جڑا آ گیا عبداللہ بن ابی دا نہ پڑھو تو بعد اے مسلمانوں کو میرا مطالبہ کوئی جنازہ بعد آیا جڑا آپ نے نہیں پڑھا جدو حکم جو ہو گیا سی منافقاں جنازہ نہ پڑھی کہ حضور نے کوئی چھڈیا پھر جواب دینے اس گل کا قرآن بھی ایسے بھی تو جنازہ نہ پڑھی آپ نے کوئی چھڈیا پھر بخاؤ نہ بعد چاہیے جنازے ہوتے منافق کریں گے منافق تے قرآن پاک دسدا بھی رسول اللہ جدو گیا دنیا تو ادو بھی آ گئے سی مدینے تو کیوں نہیں کہ منافق کا جنازہ چھڈے اس پاروں اللہ نے آخیا جہاں کفر یا نفاق میں دین دے مطابق دستا وہ مر گیا باقی لوگ جو امام ابن حزم فرماؤں دے پوری فصل لکھی ایک منافق بھی نہیں رہا جنہیں بعض منافقوں والی حرکت کی اندر چلے گئے انڈر گراؤنڈ وچوں رہا وچوں رب نے آخیا حساب نہیں چلے گئے ظاہری شرارتیں جڑیاں سی بالکل چھڑ چکیاں پھر کوئی منافقوں کا کام نہیں کیتا اس پاروں ایت کے عمل ظاہر سے نہیں آپ نے کیتا جنازے پڑھ دیتے باطن رب دے سپرد کیتا ظاہر پھر کسے بندے نے منافقت والی کوئی حرکت نہیں کی جی تینوں پھڑیا جا سی اندر دا معاملہ اللہ پاک نے آخیا یہ ایک پوری فصل ہے المحلہ دے اندر کہ ظاہر کوئی منافق پھر منافق نہیں رہا انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اس پر رسول اللہ پھر کوئی جنازہ نہیں چھڈیا ظاہر کے اعتبار کر کے انہوں نے جنازہ پڑھی گیا تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 10 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل جاگ پاکستانی جاگ تحریک کے سلسلہ میں جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام بڑھتی بدامنی جبری لوڈ شیڈنگ بدترین معاشی بحران ڈرون حملوں کے خلاف اور نیٹو سپلائی کے خلاف 9 جون نفاذ اسلام کی جدوجہد کو تازہ کرنے کے لیے تیز کرنے کے ایک اہم جلسہ منعقد ہو رہا جو کل بروز ہفتہ کل سے پیر 3 بجے شروع ہوگا ملک بھر سے جید علماء کرام اور عظیم اسکالر خطاب یہاں فرمائیں گے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے مولانا صاحب بھرپور انداز میں اعلان فرما دیں بمقام دھوبی گھاٹ اقبال پارک چلو اپنی حد تک جتنی کوشش کوئی برائی میں مٹاؤن کی کر دم یا اسلام غالب کر رہی کوئی جذبات رکھنا قابل قدر ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرے برکت ہوئے اور توارجوں میں جس کو فرصت ہوئے فرصت سے آپ بھی کرنی پہنتی ہے شریک ہو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ایسے معاملے جڑے ہیں قدم اٹھانا بھی انشاءاللہ قدم قدم پہ نیکی لکھی جاتی شریک ہویا کرو مولانا گزارش ہے کہ آپ کا پنجابی میں خطبہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا اس میں آپ کی زبان میں روانی زیادہ جس کی وجہ سے کافی باتیں سمجھ نہیں آتی اگر آپ اردو میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں تو باقی دنیا کے زیادہ فائدہ مانگندہ ہوگا بالکل اسی طرح کچھ یہ خاص رکھ دے کچھ آنے نا اردو جنہ دیو پنجابی جو سانو دا مزہ بات کریے
جتھے کوئی اردو سمجھنے والے ہوں کوئی یونیورسٹیاں کوئی کالج ہسپتال اتنے اردو کی کر دی ہسپتال نہ ہی اردو چل رہا باقی یہ رہن دیو اتنے سارے تھی کٹھے ہوں جے کی اردو چ لینا تھی سب پنجابی جے خیری میری سمجھ دے باقی اللہ تعالیٰ دے فضل ہو رہا انتظام وہ اردو چ بھی چیزاں جا رہی ہیں یہ ادا ہی رہن دے کچھ مینوں بھی اپنی زبان میں مزہ آتا قرآن پاک دسدا کوئی رسول اسی ایسا نہیں بھیجا جہاں وہ قوم تے نہیں قوم بھی زبان سے نہیں کتاب لے کے آیا حالانکہ دوجیاں بولیاں جی بولتے تو اللہ سکھا سکتا مار سلنا میں رسول الا بلسان قوم جو دی قوم تے برادری دی زبان ہوندی نا رب وہ بھیجتا رہے دوست کا بھی جڑا خیال اپنی تے مبارک ہے اللہ انہوں اجر دے دی نیت نیک ہے مگر یہ سلسلہ اتنا ہی چلن دیو اردو لی تقریراں جڑیاں نا سن لیا کرو جڑے سوالاں دے جواب یا خطبات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ہاں توار نہیں آتے اس دن اردو چ ہوں اس دن سن لیا کرو یہاں تو وقت نہیں کرتے ایک گھنٹہ چروانا ہوں 8:30 تو 10 بجے تک آ جایا کرو مسجد انشاءاللہ یہ بھی شوق تا پورا ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بچے گل پور چلی سی اللہ مہربانی فرمائے کدوں تم بیچارہ آ رہا ہے جمیر صاحب اپنے دوست ہیں انہوں نے وسیلے نہ آیا سی عالم دین ہے تو بچی کی شادی کرنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا پھر کے نہ صفا جم بچی نو عزت آبرو دے گھر پہنچا دیو عالم دین دی جڑی اپیل تے کن کرو اللہ اجر دے گا اے دھندا کر دیو ذرا تھوڑی دیر انشاءاللہ نا ثواب ہی صاحب مدد کرو کئی جمعہ تو بیچارہ آ رہا میں کوئی نہیں مولوی صاحب انشاءاللہ تہاڈی واری آ جاؤ گی بسم اللہ اپیل ہوندی ہے پیسے ہوندے بندہ مسجد واسطے ہر ویک تے 15,000 60,000 سے کم کرتا ہوے تے مسجد دا کوئی گزارا نہیں بالکل سلیم صاحب کی گل بھی جی نا کوئی ہوں حساب کتاب مسجد یہ بھی قابل توجہ ویسے ہور اپیلاں کرنے تھوڑا بہت کٹھا ہوں جو 5-10 رکھ بھی لے تو وہ کی بننا اینا خرچہ مسجد کا تو یہ بہتر تیب کچھ بندے جڑے نا اللہ کا نام لے کے اپنے نام لکھواؤ ذمہ دار ہر مہینے وہ دے دیا کرنا اپیلاں کی بجائے ورنہ اپیل سے کن کر کے یہاں سے کر دیا کرو نا کوئی مسجد کا بھی بن جائے جناب جی اپیل وہ بھی ہوئے مستقل چندے جڑے لکھواؤ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یقین جانو ایک حدیث پاک جڑا حضور نے فرمایا کہ جدوں کوئی شخص صدقہ دینا نا بڑی گہری بات کہ اس صدقہ مسکین دے ہاتھ جان تو پہلا اللہ تعالیٰ دے ہاتھ رکھنا رحمان انہوں آپ قبول کرتا تو پھر مسکین سے اتنے شیخ اکبر لکھتا دیکھ کہ اللہ نے منگن والا جڑا نا نے اپیل کرائی انہوں احسان نہیں بندیاں دا رہن دیتا کہنے گا تو یہاں کو نہیں لے رہا میرے ہاتھوں لے رہا یہاں کو میں لے رہا یہ تیہاں کو نہیں بندیاں کو لے رہا میرے ہاتھوں لے رہا خدا نے کہا تو میرا بندہ میں تیرے سرے نہ بندیاں دا احسان کیوں چڑھاوا انہاں کو میں لیا تے نال آندے جڑا اللہ تعالیٰ وصول کردا وہ بھی اس پاروں جڑا تسی میں بنا بیٹھے نا کہ میری ملک ہے یہ تسی گندگی ملا یہ مال پاک نہ رہا مال تے میرا تہاڈے کول صرف آنا تسی کہہ لگے میری ملک ہے یہ تھی ایسا گند گھولیا جس نے ہوں مال سسرا نہیں رہا ناپاک ہو گیا یہ مینو ہی واپس کرو منو کہ مال تھاڈا نہیں تیرا یہ مال پاک ہو جائے گا تہاڈا دعویٰ جڑا سی نا ملک دا وہ گندگی وچوں نکل گئی مل کے یزنا رب یزنا باز دے اسی گل اخبار نے آخیا خیرات زکات کیوں اللہ نے مکر کی جڑا رب دا رب نو موڑ دے یہ جڑا اپنا بنا بیٹھا نا چھڈ دے کہ میرا دعویٰ جھوٹا میں گناہگار کسی تیرا انہوں پھڑا وہ اگاں اپنے بندیاں نو دے گا بہت اعلیٰ تشریح کی کہ مسکین جڑا وہ بندے دے ہتھوں نہیں وصول کرتا بندیاں کو اللہ لا لیندا تے اللہ گاہ انہوں دیندا جو اس دی عزت ہی نہیں بڑھ جاندی کہ امام بین العابدین علیہ السلام دا جو پڑھی دا جدوں کہنے دینا ہی خیرات یا آپ بھی خیرات کرنا چاہنی اس پیسے نو نا مسکین دے ہاتھ رکھنا پھر چک لینا کہ چم کے مڑ کے انہوں پھڑا دینا تو لوگوں آخا تھی یہ چمیا کیوں فرمایا یار جب تک میرا سی ہونا چلے نہ پاک جدو ہوں خدا دے رحمان دے ہاتھ چلا گیا نا ہوں اس قابل ہے کہ اس پیسے نو چمیا جا کے باقی پیسے ایویں ہی ہیں پیسے دے جڑے رب دا دے نیکاں دی گلاں کوشش کرو کہ میرے اور تہاڈے دلاں کوئی اللہ دے رسول دی جڑی تعلیم وہ رج ہے تے اسی انہوں اپنے اس وقت نمونہ بنائیے پھر انشاءاللہ
اللہ کا گھر جڑا ترین کی گل ٹھیک ہے، سب تو زیادہ حق یہ کہ اسی یہ کوئی فکر کریے تو تے اندر ایسے بندے 1000 2000 لکھوا دیں تو مسجد کی اپیل کی لوڑ ہی نہ پوے۔ مولانا دس دو کہ رمضان المبارک کی پورے سال کا خرچہ مسجد کا اکٹھا کریں گے، باقی جو چیزاں ہوں ہاں جائے گا لوگوں کو۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ رمضان شریف صرف مسجد ہی اکٹھا کرو، اگے پیچھے جہاں اپیلاں چلو حاجت مند لوگوں نے رمضان کوشش کرو اپنا زیادہ جڑا نا مال انہوں نے لیا کے دیو، میرا سال پر دا خرچہ اکٹھا ہو جائے انشاءاللہ خسارے دا معاملہ نہیں، نفع ہی نفع۔ مرحومین کی گل اور نال ایک بہت اپنے پیارے ساتھی ہے، ہونی آئے سی اپنے اشفاق صاحب تو لے گیا، انہوں نے طبیعت دی مار عبداللہ صاحب اسلامیات دے ہیڈ رہے، اسلامیہ کالج کے دوست اپنے، مگر حالت ہوں بیماری نے انہوں نے دسیا دماغ شرنک ہو گیا، کوئی شاید نہیں انہوں یاد رہ گئی، پہچان دے بھی نہیں دستار سے انہوں نے بھی انشاءاللہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ صحت عافیت دے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر کرے اللہ پاک، مہربانی فرمائے۔ کھچیا ہر دم ہزار بوسا دنم دستے خیشہ تو دامنت گرفتہ بسوئم کشیدہ۔ یقین جانو جڑے لوگ قسمت نہ دیتا یہ گلا کرنا چاہیے، وسائل ہوں سارے کماں دا سوچ دے، ہر مین جانتا نہیں سوچ، ایڈی بد نصیبی ہے نہ خدا دا شہر وہدے نہ رسول اللہ دی مسجد دا رخ کر، کم وقت کہنا چاہیے، بنصیب کہنا چاہیے، ورنہ سب تو پہلا کام جب وسائل ہو جانتے ہی ہونا چاہیے، سب بچیاں کی شادیاں دوجے دھندے پیچھے سٹے انشاءاللہ سارے ہو جانے ہیں، پہلا جا کے حاضری تے حرم شریف کی حاضری تو بڑی کوئی دولت نہیں، اس تو بڑا کوئی انعام نہیں جڑا اپنے بندے سے اللہ کرے، ہر ایک نو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تو اس کے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے ایک لمبی نظم کہی اسے تو کہ تم مسافر چلے ہاں تو اتنے حضور دے روضے تے کھڑا ہوئی چاہ کہیں وہ آخری دو شعر جڑے میں وہ کہہ دینا، یا من تفرق امرہ فوق الخلائق فلولا، اے خدا دے پاک نبی جدی شان مخلوق تو اینی اچھی ہوئی حتی لکا سنافی علیکہ فی القرآن کہ رب نے آپ اپنی کتاب تعریف کی تھی، بندے تو تعریف ویلے کر دے تو رب ہو کے ہتھیں بنایا کہ تو تعریف کی تھی کہ بنائے بڑے ممبر تیرے ورگا کوئی نہیں بنایا۔ صلی علیک اللہ آخر دہر متفضل تے نال دعا منگی، یا من تفبک امرو فوق الخلائق فلورا حتی القا ثنا علیک۔ صوفی احمد علی رحمۃ اللہ علیہ انہاں بیچاریاں ایک چٹھی لکھی تو دے دو چار شعر بھی سنایا بغیر نہیں رہا نظر، لکھ دے جیم جا کھا چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پیر سلام دعا کی، جیم جا کھا چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پیر سلام دعا دیں، دورو دور بسندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دیں، سادے دنوں دے روگ سمیٹ سینے اتھے جا کے کھول چھڑا دیں، پاویں ملے دا ملے جواب سانو دکھی دلوں دی عرض پہنچا جا کے کہیں کھان چرین چھونے آنوں واگ اورانوں کدے پرتا دیں، جے تم آپ نہیں آمنا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ وکھا دے، میرے دین دا آسرا روے کوئی نارا کوئی جیسا دلا لا دے۔ رسول اللہ دی محبت اس باروں میں یاد رہی، ہنے میرا ایک بچہ علی الحسن چیک لالے تو انہیں کتاباں بھیجیاں جنہاں دے اصل میں گفتگو کر، وہ بیچارہ کہہ رہا سی کہ ایک مسلمان کافر ہو گیا علی سینہ دا نام، تو انہیں اپنا چینل کھولیا، کھول کے مرتد ہو کے کینیڈا چلا گیا۔ شاہ جیلانی اتنی حضور دی شان گستاخی تے بد دی کتاباں لکھیاں تو گالاں تو سوا کوئی گل نہیں، اللہ تو نبی من دے اور چیلنج کیتا انہیں میں 1.5 ارب مسلمان دے کو ماں دا جمع میرے سامنے آ اے نبی ہے تو اتنی گندیاں گالیاں تے کتاباں حد ہو گئی اس دنیا کے اندر۔ وقت تو آ گیا پھر آندے مسلمان دہشت گرد جو قاضی بکر ابن عربی نے کیا زمین دی چھت تے جدوں
مسلمانوں دے یا کسی امت دی نبی نو گالیاں پہن کے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا پھر دروش ہی پڑھیا صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہر ہی متحد ہے جب تک یہ جہان چلتا رہنا ہے اتنے بھی اگلی دنیا جی اللہ کرتے درود ہی پہیدا رہے اپنے فضل و مترحم حبالک لکل موعود من احسان ہی کہ جڑے وعدے انہیں تیرنا کیتے بیس دنیا جی تیری شان شاید لوگوں کو پتہ لگا کہ نہیں کم بختانوں اگلی دنیا جا کے میں تیرے تو انعام کروں گا اس سب فرشتے بھی انسان بھی نبی والی پکار اٹھن گے جتھے توں پہنچا تے کوئی نہیں پہنچا جائے کرسی جی نہ رسد ہیچ نبی جتھے توں پہنچا کوئی پیغمبر نہیں اتنے پہنچ سکتا اس طرح اللہ نے پاک پیغمبر کی مسجد حاضری نصیب کی تھی مکے کی جت بڑی وڈی گل صلی اللہ علیہ اللہ آخر دہر متحدن مترحم حبالک الموعود من احسان حضرت پیر میرا شاہ گولی رحمت اللہ علیہ یاد آتے جدو انہوں نے خیال آیا بھی یار کتنے مدینے ہوں سی حضور کی گلیاں پھرتے اس ویکیا یہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے یہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے لکھاں واری سد کے جاندیاں تے شارلہ وت بھی آویں وہ کری اللہ کرے پھر وہ زمانہ آئے یہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے لکھاں واری سد کے جاندیاں یہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شارلہ پھر بھی آؤں وہ کری تو پہلا یہ سی بہن میں آخیا یہ بہت اتارنا چاہیے انہیں اتنے بیٹھے سلام آخیا اللہ تعالیٰ انہوں کا حج اور عمرہ قبول فرمائے سارا میں نصیب کرے ساتھی سی فوت ہو گیا تو میں تھوڑی خدمت ایک سلام پہنچانا چاہنا کہ حرم شریف سے بیٹھے ہیں مکہ معظمہ کل بیٹے نے فاروق سلفی میرے کو آتا رہتا بچہ مسائل پوچھنا اس فون کیا میں سے حرم سے بیٹھا تو میں سلام کہہ رہا تو میرے دوست نے بھی عمر دراز وہ بھی بچہ آؤں انہوں نے میرا سلام کہہ جو اور دوسرا ہون خطبے تو پہلا گورنمنٹ کالج جڑا سی جی سی یونیورسٹی بنے وہ رجسٹرار ایوب صاحب وہ بھی گئے حج عمرے سے کہ مدینہ منورہ حرم نبی چ بیٹھے انہوں نے فون کیا کہ میں تہاڈا سلام بھی روضہ رسول سے پہنچاتا اپنا سلام بھی کیا یقین جانو جس خدا دے بندے نے کیا نا ناظم بچشن خود کے دمارے تو دیدات میں نے اپنی اکھاں تے ناز ہے کہ تیرا حسن انہوں نے دیکھا میری اکھاں نصیب ہویا کہ تیرے گھر دی زیارت کی تیرے نبی دی مسجد نوں ویکھیا ناظم بچشن خود کے جمال تو دیدات افتم بپائے خود کے بقوے ترسیدہ میں اپنے پیروں سے آپ ہی دیکھتا انہوں نے تمڑ لی تو یار دی کڑی پہنچا محبوب دی کوچے چن پہنچنا نصیب ہوا افتم بپائے خود کے بقوے ترسیدہ ہر دم ہزار بوسا زمن دست خیسرا تو دامنت گرفتاب سوئے کسیدہ اپنے ہاتھوں میں ہزار ویری چومنا کو دامنت کسیدہ کہ تیرا دامن پکڑ کے بیت اللہ کے خلاف بس ہوئے تک اپنے اللہ نے ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ واجب تکریم سامعین کرام سب تو پہلے